السلام علیکم جی ناظرین، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے، خیریت ہے؟ ناظرین، میں نے آپ کو بتانا تھا کہ جب آپ نے بائک پہ سفر کرنا ہو نا دور کا، تو بائک پہ سفر کرنا ہو تو یہ جتنے پیٹرول پمپس ہیں، اللہ تعالیٰ جانتا ہے ہمارے ساتھ یہ سارے اتنا کچھ کرتے ہیں، ہمارے ساتھ کوئی اچھائی بھلائی تو نہیں کرتے، ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کا یہ جو مادہ ہے یہ تو بہت کم ہے، خیر و عافیت تو ہم ایک دوسرے کے نہیں چاہتے. تو ہم بعض اوقات پیٹرول پمپ سے پیٹرول ڈلواتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں کہ شاید یہ ہمارا ذہن میں یہی ہوتا ہے کہ کم از کم چلو اگر کوئی پیٹرول پمپس والے ہیرا پھیری بھی کریں تو کسے کھاتے کی کرنی چاہیے، کسی حساب سے کرنی چاہیے. بعض اوقات تو بندہ لیٹر ڈلوائے تو وہ صرف 100 روپے کا ڈال کے دیتے ہیں. تو بندے نے جو یہ سوچا ہوتا ہے کہ شاید میں اپنی منزل مقصود تک اتنے ہی پیٹرول سے میں پہنچ جاؤں گا، تو اسے بہت زیادہ جو ہے نا پریشانی تب ہوتی ہے، مسئلہ تب بنتا ہے کہ جب اس نے جو سفر سوچا ہوتا ہے اتنے پیٹرول میں حالانکہ لیٹر ڈلوایا ہوتا ہے تو وہ آدھا بھی نہیں سفر طے کر پاتا، تو وہ ختم، آدھے سے بھی تھوڑا سفر طے کر پاتا ہے تو وہ ختم ہو جاتا ہے. تو یہ ہمیں کوشش آپ کو کرنی چاہیے، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جب بھی ہم نے کہیں بائک پہ جانا ہے نا تو آپ ایسی شاپ سے، ایجنسی سے پیٹرول ڈلوانے کا آپ انتخاب کریں، ایسی شاپ کا انتخاب کریں کہ جہاں جو ہے نا بوتلوں میں پورے لیٹرز ڈال کے رکھے ہوتے ہیں، بوتلوں میں پورے لیٹرز ڈال کے رکھے ہوتے ہیں. وہ پمپس والوں کی طرح، پیٹرول پمپس والوں کی طرح اتنا ہیرا پھیری تو نہیں کرتے، 10 روپے حق حلال کے لے لیتے ہیں ہر لیٹر کے اوپر، لیکن وہ کسی حساب، وہ اس کا حساب تو بنتا ہے. پیٹرول پمپ والے تو کیا کرتے ہیں کہ وہ بس وہ نوزل سی اندر ڈال دی ٹینکی کے اندر، اب خدا جانے یا وہ جانے کہ کتنا ڈال رہے ہیں، لیٹر ڈال کے شاید وہ 100 روپے کا ڈال رہے ہوں، وہ شوں کر کے فوراً سا نوزل نکال لینا. تو اکثر مسافر پردیسی حضرات جو سڑکوں کے اوپر لانگ ٹریول کے کثرت سے نکلتے ہیں، ان کے ظلم کا نشانہ خوب بنتے ہیں کہ جب ایمرجنسی اچانک پیٹرول ختم ہو جاتا ہے تو امر مجبوری ان کو وہاں سے ڈلوانا پڑتا ہے. اب کیا کریں وہ بیچارے، وہیں سے انہیں ڈلوانا پڑتا ہے. آپ نے جب ارادہ کر لیا کہیں دور جانے کا بائک پہ تو پھر ایسی دکان کا انتخاب کریں، ایسی ایجنسی کا کہ جہاں بوتلوں میں رکھا ہوا ہے. بوتلوں میں تو پھر نظر آ جاتا ہے، اور وہ ویسے بھی اپنے حق حلال کے 10 روپے بول کے لے لیتے ہیں کہ یعنی ہم پر لیٹر 10 روپے لیتے ہیں، جو یعنی گورنمنٹ کا ریٹ یا پمپس کا ریٹ ہو اس سے 10 روپے ہم زیادہ لیتے ہیں. تو اتنا تو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بوتلوں کے اوپر ہے، یہ لیٹر کی بوتل ہے اور بھری ہوئی ہے، اس سے آپ کو کافی فائدہ ہوگا. ویسے تو یہ بھی سننے آئے ہیں کہ ایجنسیوں کے اوپر جو پیٹرول ہوتا ہے نا وہ کاربوریٹر کو، انجن کو نقصان دیتا ہے. تو آپ اسے کہیے گا کہ جو صاف بوتل ہے اس میں بھر کے، لیٹر والی جو صاف بوتل ہے نا، لیٹر کے حساب سے آپ نے 2 ڈلوانا، 3 لیٹر ڈلوانا، 4 لیٹر ڈلوانا، آپ نے انہیں کہنا ہے کہ آپ صاف بوتل میں پورے لیٹر بھر کر لائیں، ہم وہ لیں گے. وہ کر تو دیتے ہیں، صرف وہ ضامت جو ان کے گلے پڑی وہ یہی ہے کہ صاف بوتلیں، ان کی اکثر بوتلیں آلودہ ہوتی ہیں. تو جب آپ ان سے یوں جو ہے نا لینے میں کامیاب ہو گئے، کامیابی آپ کو مل گئی، تو پھر اتنا فائدہ ہوگا کہ وہ پوری بھر کے آپ کو دیں گے. مثلا پورا پیمانہ ان کا ٹھیک ہوگا، لیٹر کی پوری بھر کے دیں گے، پورا لیٹر دیں گے، اس سے آپ کا نقصان نہیں ہوگا. وہی ان کو جو فائدہ ہوگا وہ یہی کہ وہ 10 روپے جو اضافی لیتے ہیں وہ اوپر لے لیں گے ایجنسی والے. تو یعنی کہ بہتر یہی ہوتا ہے کہ ایسی دکان کا، ایسی شاپ کا انتخاب کریں کہ جہاں جو ہے نا کہ وہ بوتلوں میں بھر کے بیٹھے ہوتے ہیں. وہ تو سامنے ہوتی ہے نا بوتل، پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اتنا ہے اتنا ہے، تو وہ بھی اس طرح ہیرا پھیری نہیں کر سکتے. پمپس والے تو اللہ کی توبہ، جتنا یہ ہیرا پھیری کرتے ہیں، ان کا پیمانہ کتنا ان سٹینڈرڈ ہوتا ہے، کتنا غیر معیاری ہوتا ہے، کتنی یہ جو ہے نا، ہمیں پتہ ہے کہ یہ جتنے ٹرسٹی ہوتے ہیں پمپس والے. تو میں نے کہنا تھا کہ جب بھی آپ نے جو ہے نا پیٹرول ڈلوانا ہے نا تو ایسی دکان کا انتخاب کریں جہاں وہ بوتلوں میں بھر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اس سے وہ آسانی سے ہیرا پھیری نہیں کر سکتے.
وہ یعنی ہیرا پھیری نہیں کر سکتے، وہ سامنے بوتلوں کے اوپر سامنے ہی ہوتا ہے تو پتہ چل جاتا ہے، تو اس لیے بندے کو بعد میں پریشانی نہیں بنتی، بندہ ایزیلی جو ہے نا پیٹرول ڈلوا لیتا ہے، تو پتہ چل جاتا ہے، بندہ اپنا منزل مقصود کا تعین کر کے پیٹرول کے ساتھ سفر کی مینجمنٹ آسانی سے کر لیتا ہے کہ اتنا پیٹرول اب پورا ہوگا یا نہیں ہوگا، پریشانی تو نہیں بنے گی۔ تو اس لیے یہ باتیں تھی، تو میں نے آپ کے گوش گزار دی ہیں کہ جب بھی آپ نے ڈلوانا ہے تو ایسی دکان کا انتخاب کریں جہاں بوتلوں میں رکھا ہوا ہے، وہ بظاہری زریر ہوتا ہے، وہ سامنے ہوتا ہے، وہ لیٹر نظر آ رہا ہوتا ہے کہ پورا لیٹر ہے، وہ ہیرا پھیری یوں نہیں کر سکتے، تو آپ کو بھی پریشانی نہیں ہوگی۔ اور سنائیں، سب خیر و عافیت ہے؟ کیسا وقت گزر رہا ہے؟ کیا کر رہے ہیں؟ تو ویسے یہ بھی ہوتا ہے کہ پیٹرول بھی کئی ایجنسیز نے معیاری رکھا ہوتا ہے، کئیوں نے غیر معیاری رکھا ہوتا ہے۔ یہاں ہمارے ایک دفعہ ایک ایسی ایجنسی پکڑی گئی تھی کہ وہ پتہ نہیں کوئی ایسی لیکوڈ چیز کا نام لے رہے تھے، وہ پیٹرول میں وہ ڈالتے تھے جس سے پیٹرول غیر معیاری بھی ہو جاتا تھا لیکن بڑھ جاتا تھا، اور جلتا تو ٹھیک تھا، موٹر سائیکل تو خراب نہیں کرتا تھا، لیکن جو ہے نا اسے گورنمنٹ نے سیل کر دیا، ان کے اوپر جرمانہ ہوا، انہوں نے کہا کہ یہ غیر معیاری، پتہ نہیں کیا چیز ڈال دیتے تھے اس میں، لیکوڈ کوئی ایسی چیز پیٹرول میں ڈال کے بڑھا لیتے تھے۔ وہ جو چیز لیکوڈ ڈالتے تھے وہ پنسار سٹور سے آسانی سے مل جاتی ہے، وہ اب مجھے ذہن میں نہیں آ رہا، کوئی چیز ایسی، کوئی نام لے رہے تھے کسی چیز کا، تو وہ کہتے کہ اس میں ڈال لینے سے نا وہ سستی ترین چیز مل جاتی ہے، تو ہمیں اس سے فائدہ ہو جاتا تھا، پیٹرول ہم کم ڈالتے تھے، یہ چیز ڈال کے تو ہم زیادہ پیسے لے لیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے، ہم اپنے آپ کو ہی دھوکہ دیتے ہیں، ایک دوسرے کو، اپنے ملک کے لوگوں کو، اپنے ہی لوگوں سے ہم دھوکہ کرتے ہیں، یہ کتنی بری بات ہے، کتنی جو ہے نا کتنی گھٹیا ترین یہ سوچ ہوتی ہے۔ حرام کا لقمہ کھا تو لیتے ہیں لیکن جو ہے نا نسلیں برباد ہو جاتی ہیں حرام کے لقمے سے، اس کا فائدہ وقتی تو ہوتا ہے لیکن نسلیں خراب ہو جاتی ہیں۔ جو جسم حرام کے لقمے سے پروان چڑھے وہ اوج ثریا تک نہیں پہنچ پاتے، وہ تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حق حلال کا لقمہ کھانے کی توفیق نصیب فرمائے اور کسی کے ساتھ دھوکہ نہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ انہی الفاظ کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامل